تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب فار انوائٹنگ می ہیئر. اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جو صورتحال رہی ہے 28 آف دی لاسٹ منتھ، اس کے بعد سے ہم نے اس کے بارے میں ایک پریس کانفرنس بھی کی اور آپ کو بھی بریف کیا اور بتایا کہ کیا صورتحال ہے. اور ابھی جو آپ کا کنسرن ہے اور جو ہمارا بھی کنسرن ہے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ روڈ جو بند کی گئی ہے مستون کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، اس کی وجہ سے دھرنا جو دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری ساری ایکٹیویٹیز جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت متاثر ہوئی ہیں. اس میں جیسے آپ نے بھی بتایا کہ جو ہماری اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی پرائزز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اسپیشلی مرغی کی پرائز. آپ کی فریش ویجیٹیبل جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی دوسرے علاقوں تک روڈ بلاک کی وجہ سے. لوگوں کو جو ہے وہ قلت کا بھی سامنا ہو سکتا ہے. تو ہم سب مل کے ہم جو گورنمنٹ کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس روڈ بلاک کو فوراً جو ہے وہ کھولا جائے. اور گفت و شنید کے ذریعے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بٹ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی سے کہ وہ لوگوں کی مشکلات کا جو ہے وہ ازالہ کریں اور لوگوں کے ایشوز کو، جو پبلک کا ایشو ہے یا جو عوام کا ایشو ہے وہ ذاتی مفادات سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور اگر آپ کو چاہیے کہ عوام کی خاطر اور لوگوں کی خاطر اس روڈ کو کھولا جائے اور ان ایشوز کو سالو کیا جائے. پرائسز، اکنامک ایکٹیویٹی ساری خراب ہوئی ہوئی ہے. چیمبر نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہے ہمارے برادران چیمبر کے اور تاجر برادران ہیں. اور یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں یہ پوری عوام کی آواز ہے، اور جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں یہ بھی پبلک کی آواز ہے کہ یہ راستہ کھلنا چاہیے تاکہ ہم یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دوبارہ سے چلائیں، اکنامک گروتھ کی طرف جائیں اور یہ پرائسز جو بڑھ رہی ہیں وہ کم ہو اور ٹریڈ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہو اور یہ چیزیں بڑھیں. تھینک یو سو مچ جی. بہت وہ پولیٹیکل پارٹی نے جو نہیں کھولی وہ کنٹینر لگائیں، وہ پولیٹیکل پارٹی نے لگائیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے روڈ بلاک نہیں کیا. ہمارا اس سے یہ آپ تھوڑا سا مجھے جواب دیجیے گا. دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کتنا نقصان روزانہ کی بنیاد پر تاجر بازی ہو رہا ہے. سر بات یہ ہے دہلی کے نقصان کے حساب سے، کیونکہ ہماری بزنس جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈرز کی ہیں اور انٹرنیشنل روٹس ہیں، جس میں ہماری یہ گاڑیاں جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہیں یہ سارے انٹرنیشنل گاڑیاں ہیں. اس ہر گاڑی کا پر ڈے جو ڈیمریجز ہے وہ $100 ہیں. اگر 1000 گاڑیاں کڑی ہوں گی تو اٹس مینز $1,00,000 نقصان ہے. اگر 1500 گاڑیاں کڑی ہوں گی تو اٹس مین جو ہے وہ $1.5 lakhs نقصان ہے. تو یہ کروڑوں میں ڈیلی نقصان جو ہے وہ بن رہا ہے. اس کے جو ہے معاملات جو ہیں وہ بڑی گمبھیر صورتحال تک جا رہی ہیں. لیکن جیسے آپ نے بات کی جو یہاں پر کوئٹہ میں جو انٹری نہیں دی گئی اس کی وجہ یہی ہے کہ روڈ بلاکس، مین ہماری روڈ بلاکس کو اوائڈ کیا جائے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں. وہاں سے ایک موق کا آنا یا ادھر آ کے پہنچنا اور یہاں پہ پھر دوبارہ سے روڈ بلاکس کرنا، آپ نے دیکھا پیچھے جو ایکٹیویٹیز ہوئی گئیں، یونیورسٹی جلائی گئی اور اس کے بعد سیف سٹی کے کیمراز توڑے گئے. تو ہم اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، کیونکہ اب اس کے اندر صرف ایک پارٹی نہیں ہے، کافی سارے مختلف ایلیمنٹس انوالو ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ایشو ہے. ایک بھائی کا سوال کا میں جواب دے دوں. 1 منٹ سر، 1 منٹ. بات یہ ہے، ہم نے پہلی ہماری اسپیچ آپ نے پڑھی جو میں نے لکھی ہوئی ہے، اس میں ہم نے صوبائی حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ راستے کھلوائیں اور راستے کھلوانے میں اپنا ایک کردار ادا کریں. اگر خدا نخواستہ نہیں کھل رہا ہے، ہم کوئٹہ چیمبر ہیز اے ثالث کردار کرنے کے لیے تیار ہیں. اب کیونکہ اگر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اب ہم 15-16 ہزار جو ہمارے ایلیٹ کلاس لوگوں کے ہم جو ہے نمائندہ ہیں، تو یہ سارے شہر کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے، سارے علاقے کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے. ہم پوری استعداد سے اپنی کوشش کریں گے
اور حکومت وقت سے اور ڈی سی صاحب سے یہی ہمارا جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو کھلوائیں. سر ہم نے دیکھا کہ جب جو احتجاج ہوتے ہیں بڑے احتجاج اب بھی چل رہا ہے, اس سے قبل بھی ہوئے تو کنٹینرز کو روک کر روڈوں کو بلاک کیا جاتا ہے. کنٹینرز میں جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں یہی گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے ہمارے کنٹینرز کو رکوا دیے جاتے ہیں, لیکن ہمارا جو ڈیلی کا نقصان آنے جانے کا دیگر چیزوں کا ہوتا ہے وہ ہمیں پورا نہیں کیا جاتا. کئی چلرز رکے ہوئے ہیں جن کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے, وہ اپنی جیب سے پورے کر رہے ہیں. کئی کنٹینرز جو ہیں وہ انہوں نے لیز پر خریدے ہوئے ہیں, قسطوں پہ خریدے ہوئے ہیں, قسطیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو حکومت کنٹینرز جب روکتی ہے اور روک کر شاہراہیں بند کرنے کی کوشش کرتی ہے تو انہیں ادائیگیاں کیوں نہیں کی جاتی؟ نہیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر کوئی کنٹینر یوز ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو بالکل اس کی ادائیگی کی جائے گی, اس کا رینٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی. اور ان کیس آف ایمرجنسی پروویژن اویلیبل ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو یوٹیلائز کرتے ہیں فور بلاکنگ آف روڈ تو آپ نے اس کا رینٹ بھی دینا ہے. جیسے الیکشن میں ہم گاڑیاں بھی پکڑتے ہیں تو ان کا رینٹ بھی ہم دیتے ہیں, اس طرح اس کا بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں نے جو بتا دوں آپ کو, آپ اگر آپ کا نہیں بھی وہاں پہ پکڑنی ہے آپ کو, آپ یہ روڈ ہے ان کے بھی سامنے آنے لگے ہیں, وہ روڈ کے اس طرف لگے ہیں. چھوٹی گاڑیاں اب آ رہی ہیں, وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ ابھی وہ بھی لکھپات کے رستے سے آ رہے ہیں, شاید آپ کو پتا ہو. ابھی اوور آل سچویشن آپ وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی نے بند نہیں کیا, وہ مطلب میں اس پارٹی کا ترجمہ نہیں ہوں لیکن میں دیکھ کے آیا ہوں. وہ اب آپ جائیں وہاں پر, اب چھوٹی گاڑیاں تو آ رہی ہیں وہاں سے, مینس کے پولیٹیکل پارٹی نے بند نہیں کیا. جو کنٹینر رکھائے گئے ہیں, جو دوسری چیزیں ہیں, ٹنل بند ہے, اب کھل گئے ہیں. اب ان کو کس نے کھولا؟ ضلعی انتظامیہ نے کھولا. تو اوور آل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹریفک بلاکیج کو روکنے کے لیے ان کو کوئٹہ ملٹری نہیں دی, اگر آپ کوئٹہ ملٹری دیتے تو شاید ایک شہر ڈسٹرب, اب پورا بلوچستان ڈسٹرب ہے. جو جس راستے کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں سے بھی پورا بلوچستان ہی ڈسٹرب ہوتا. کوئٹہ جو ہے وہ ہب ہے, اٹ از دی کیپٹل. ٹھیک ہے, کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئٹہ میں آ کے روڈ بلاک کریں, کوئٹہ کے لیے پرابلمس کریٹ کریں. جو ڈیسیجن گورنمنٹ کا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے, جس طرح گورنمنٹ ڈیسیجن دے گی اسی طرح ضلع انتظامیہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی. سر دو چیزیں آپ کے حکومت بھی بدل ہے, جو مظاہرین ہیں وہ بھی بدل ہیں, بچت کہیں سے نظر نہیں آ رہا. اور حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو خواتین گرفتار کیے گئے ہیں وہ 3 MPO کے تحت گرفتار کیے گئے ہیں. میرے خیال میں 3 MPO کا مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال آپ کے بھی اختیارات اس میں ہیں, تو اس کو ختم کر کے معاملات کو حل کیوں نہیں کیا جائے؟ لیکن جی 3 MPO کا جو ہے وہ کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, اس پہ اسٹیٹمنٹ ریزرو, اس پہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. دوسری جو آپ نے بات کی اس کے اوپر آلریڈی ترجمان بلوچستان حکومت ایک پوری بریف پریس کانفرنس کر چکے ہیں. ان ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہے, اس کے اوپر آلریڈی ایک جو ہے وہ ڈائلاگ چل رہا ہے, تو وہ بہتر اس کے بارے میں بتائیں گے. میں ایز اے ضلع انتظامیہ اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا. پرائس کنٹرول کمیٹی بھی تو آپ کے انڈر آتی ہے. کوئٹہ میں 850 روپے سے 900 روپے کی چکن بک رہی ہے, سبزیاں ڈبل ریٹ کی بک رہی ہے, چائے کا کپ 90 روپے کا خود ساختہ ہو گیا, درزی نے 2500 روپے سلائی کر دیے. آپ کو سب کچھ چھوڑ کے آپ یہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا, آپ کی کہیں پہ پریزنس تو بالکل ذرا سی بھی نظر نہیں آتی. اور اس میں سر تاجر بھی آپ کے ساتھ کردار ادا کر سکتے ہیں, ان کا بھی کردار نظر نہیں آتا. اپنے لوگوں کو کیوں نہیں روکتے آپ؟ آپ نے جو بات کی, یہ جو پرائسز کی بات کی آپ نے, مرغی کا ریٹ, مرغی جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل نہیں ہے, یہ باہر سے آتی ہے, پنجاب سے یا سندھ سے آتی ہے. جب روڈز بلاک ہوتے ہیں, آپ کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہوتا ہے, تو مرغی کی پرائس بڑھ جاتی ہے. جو پرائس مرغی کی ہم نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے, مرغی اسی پرائس پہ ہی ملتی ہے, بٹ پرائسز ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتی ہیں. یہ پرماننٹ پرائس نہیں ہے, یہ ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتی ہیں ڈپینڈنگ آن سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. تو جیسے آپ بات کر رہے ہیں وہی بات میں بھی کر رہا ہوں کہ روڈ بلاک کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے, اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں. چیمبر نے بھی ایک ثالثی کردار ادا کرنے کا کہا ہے, تو ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ یہ پرائسز دوبارہ سے اس وقت واپس آئیں گی جب اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوگی. تو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, چیمبر بھی اور میں بھی, کہ کوئی جو پارٹی جس نے یہ بند کیا ہوا ہے, کوئی تھوڑی سی لچک کر کے اس کو کھولے, تاکہ عوام کی جو ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں اور یہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع. سر چیمبر کے جو پارٹی ہے وہ روڈ بلاک کر کے بیٹھی, آپ کے مطابق ایسی کیا وجہ ہے کہ پورا صوبہ اس وقت جو ہے سفر کر رہا ہے, اس کی وجہ سے کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ کارروائی کریں, روڈ کھلوا دیں. کارروائی تو اس وقت انتظامیہ کے اپنے ہاتھ میں. مطلب گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اینڈ سیکنڈ یہ کہ آپ سے چیمبر نے جس طرح ثالثی کی بات کی, چیمبر ثالثی کس کو آفر کر رہی ہے, گورنمنٹ کو یا خود سے ثالث بن کے موقع پہ جا کے سردار اختر مینگل اور ان کی باقی جو پروٹیسٹر ان کے ساتھ بات کریں؟ سر بات تو یہ ہے, ایک تو یہ ایک چیز آپ کے ذہن میں ہو, جو آج کی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, یہ نہ کسی کے حق میں ہے, نہ کسی کے
मुखालिफत में है, क्योंकि ताजर नुमाइंदगी, ताजर कम्युनिटी जो है वो एक अलग सी वो है, बल्कि ताजिर को वो हैसियत नहीं दी गई है जो दुनिया में है। लोग बोलते हैं ट्रम्प जो है वो एलन मस्क के जो है वो सारे बातें सुनता है, हमारे ताजिर की तो कोई सुनता ही नहीं है, न कोई सियासी पार्टी सुनती है, न कोई लोग सुनते हैं। लेकिन हमने आज ये अपनी ज़िम्मेदारी समझी है कि हम ये ज़िम्मेदारी करके हमने डीसी साहब को इनवाइट किया कि सर आएँ, हमारे साथ बैठें, हम एक मामला इसको हल करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह कोयटा चैम्बर आप किसी भी जो है पीछे नहीं पाओगे। हमने सारी सियासी पार्टियों से भी रिक्वेस्ट है, ख़ासकर जो पार्टी इस वक्त बैठी है उससे भी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा आवाम पे रहम करें। हमारा और कोई इशू नहीं है, हम सिर्फ आवाम की रिलीफ और आवाम की बात करते हैं। देखें जी, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, इंशाल्लाह जैसे ही इस पर कोई डिसीजन होगा, अभी क्योंकि बातचीत चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जब गवर्नमेंट को फाइनल डिसीजन लेगी तो इंशाल्लाह आपको सर वो बात वही है, वज़रा वाली बात यह है कि कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, वज़रा से भी बात करेंगे, हम अगला स्टेप जो है वो वज़रा से भी बात करेंगे और सियासी पार्टियों से भी कोशिश करेंगे। लेकिन बात यह है कि हम जो है कोशिश करेंगे कि आवाम को फ़ायदा मिले। बस आखिरी सवाल कर लें बस। ये तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली चैम्बर की तरफ से है, उनके इश्यूज़ के ऊपर। मैं तो चैम्बर के इश्यूज सुन के इनकी एक एप्लीकेशन मेरे पास आई जिसमें उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स बताए, फिर एक पहले इन्होंने प्रेस रिलीज़ भी दी है, और जो प्रेस रिलीज़ उन्होंने दी है वो भी इस चीज़ के बारे में यही कहना चाहते हैं कि ये रोड खुलनी चाहिए और गवर्नमेंट इस रोड को खुलवाए, और उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ये कह रहे हैं कि प्लीज़ काइंडली लोगों के प्रॉब्लम्स को समझें, कोई पब्लिक मफादात जो हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, बाकी ज़ाती मफादात बाद में। बस ये लास्ट सवाल होगा जी लास्ट। जो मुश्किलात पेश आ रही हैं हदफ पूरा करने में और सूबे में रेवेन्यू कलेक्शन में जो रुकावटें हैं वो प्रॉपर्टी के टैक्सेस पे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बढ़ाए हैं, उसमें कोई ऐसा पेशरफ हो सकती है? देखिए जी, प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन टेबल है वो हर साल बढ़ाया जाता है। कोयटा में लास्ट 2 ईयर्स नहीं बढ़ाया गया था, तो हमने इस साल उसको एज़ पर जो हर साल उसकी एडिशन होती है वो करके हमने दे दिया। ये कोई इस तरह नहीं है कि हमने कोई 50% या 70% इंक्रीज़ कर दिया। जो कानून में 15% की इंक्रीज़ होती है वही लगाई गई है, वो हर साल इंक्रीज़ होता है वैल्यूएशन टेबल। और जो FBR से रिलेटेड है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो FBR उसके ऊपर बेहतर बता सकता है। अच्छा।